وہ نائٹ ڈریس کے اوپر بیڈ شیٹ اوڑھے دبے پاؤں زاہدہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی، کیونکہ سارے دن کچن میں کام کرنے کی وجہ سے کپڑے گندے ہو گئے تھے اور اس کی الماری کو شاہویر نے لاک کر دیا تھا تاکہ وہ نائٹ سوٹ کے علاوہ کچھ اور نہ پہن سکے۔ ابھی اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب شاہویر نے مضبوطی سے اس کی کلائی تھام لی۔ کہاں منگوا صاحبہ؟ شاہویر غضبناک نظروں سے اس کا جائزہ لیتا وہ بولا۔ لائٹ نہیں، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، چچی کے پاس سونے جا رہی۔ یہ سن کر وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ سب کے سامنے تو بہت بہادر بنی پھرتی تھی اور میرے سامنے بھیگی بلی بن جاتی ہو۔ یہ کہتی وہ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ چھوڑے پلیز، وہ کلائی چھڑاتے بولی تھی، مگر شاہویر دروازہ بند کر دے۔ شاہویر کی آنکھیں جلتی ہوئی انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی گاڑی سے اترا تو اس کے جوتوں کی آواز سڑک پر گونج اٹھی۔ اس کے سامنے حرین اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بائیک پر تھی۔ اسے دیکھ کر شاہویر کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے قدم بڑھائے اور بائیک سوار لڑکی کی کالر پکڑ کر اسے زور سے زمین پر دے مارا۔ تمہاری یہ مجال کہ تم میری منگیتر کو اپنے ساتھ بائیک پر بٹھا کر لا رہی ہو؟ شاہویر نے غضبناک ہو کر اس لڑکی کے چہرے پر ایک زوردار غصہ رسید کیا۔ حرین جو یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی، بھاگ کر شاہویر کے پاس آئی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاہویر آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے اسے، یہ میرا دوست ہے، بس مجھے گھر ڈراپ کرنے آیا تھا، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، پلیز رک جائیں۔ حرین کی آواز میں ڈر اور التجا تھی، مگر شاہویر نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکے کو مار رہا تھا۔ حرین کی چیخوں پکار سے وہاں لوگ جمع ہونے لگے۔ شاہویر نے لڑکے کو آخر دھکا دیا اور حرین کا بازو پکڑ کر اسے اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ میں سب جانتا ہوں حرین، تم میرے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے قریب جانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ شاہویر اسے گاڑی پھینک کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ گاڑی کو کسی طوفان کی طرح بھگاتا ہوا گھر کی طرف لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے حرین کو گاڑی سے نکالا اور بازو سے پکڑ کر گھر کے مرکزی ہال کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ گھر کے سب بڑے اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، مگر شاہویر کی چیخوں نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ دادی جان، چچی، اماں سب باہر آئیں اور دیکھیں اپنی لاڈلی کے کارنامے۔ شاہویر کی دھاڑ سن کر دادی جان اور گھر کے دوسرے بڑے گھبرا کر باہر نکل آئے۔ حرین اس وقت رو رو کر بلا حال کر چکی تھی۔ وہ دوڑ کر دادی جان کی گلے لگی اور سسکیوں کے درمیان بولی، دادی جان اسے روکیں، یہ مجھے مار ڈالے گا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بلا وجہ مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ شاہویر نے ہال میں قدم جمائے اور سب کو مخاطب کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا، پوچھے اپنی لاڈلی سے کہ آج کس کے ساتھ رنگ رلیاں بنا کر آ رہی ہے؟ میرے ہوتے ہوئے اسے کسی غیر مرد کے ساتھ بائک پر بیٹھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اس کا یہ رشتہ میرے ساتھ کوئی معنی نہیں رکھتا؟ یہ سن کر حرین کی دادی کے سینے سے الگ ہوئی اور غصے اور تذلیل کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شاہویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ میں کسی رشتے کو نہیں مانتی، یہ رشتہ میرے لیے ایک قید ہے اور میں اس بیکار رشتے سے آج ہی نجات چاہتی ہوں۔ حرین کا یہ جملہ سنتے ہی شاہویر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک درندے کی طرح اس کی طرف لپکا اور اس کا بازو مڑوڑ کر بولا، تمہاری یہ ہمت کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے رشتے کو ٹھکرا رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم انکار کر دو گی تو میں تمہیں جانے دوں گا؟ وہ جیسے ہی اسے مزید کھینچنے لگا، گھر کے بڑے بیچ میں آ گئے۔ دادی جان نے شاہویر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شاہویر، یہ کیا بدتمیزی ہے، گھر میں بیٹیوں کے ساتھ ایسے سلوک نہیں ہوتا۔ شاہویر ہانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ اسے دادی جان اور سب کی طرف دیکھ کر اپنی آخری وارننگ دی، میں آج سب کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا نکاح مجھ سے نہیں ہوا تو میں اپنی جان لے لوں گا اور یہ سب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ کہہ کر شاہویر پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے ہوئے اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورے گھر میں ایک گونج سی پیدا ہو گئی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ حرین دادی کے پیروں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی جان، میں مر جاؤں گی مگر اس انسان سے شادی نہیں کروں گی، یہ پاگل ہے، یہ مجھے مار دے گا۔ دادی جان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس حرین کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ ادھر کمرے کے اندر شاہویر اپنی انا اور محبت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ دیوار پر مکے مار رہا تھا، اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ حرین کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور یہ برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کسی اور کے قریب جائے۔ حرین کے کمرے میں سناٹا تھا، صرف اس کے موبائل کی اسکرین بار بار روشن ہو رہی تھی۔ اس کی دوست سارہ کی میسیجز اور کالز آ رہی تھی، وہ اسے بار بار اپنی سالگرہ کی پارٹی کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ حرین بیڈ پر لیٹی دیوار کی طرف منہ کیے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا ہر خوشگوار لمحہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اسی اثنا میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سارہ خود اندر چلی آئی۔ وہ تیار ہونے کے لیے اسے زبردستی بنانے لگی۔ حرین پلیز آ جاؤ یار، میری برتھ ڈے ہے اور تم یوں چپ چاپ پڑی ہو۔ حرین نے مڑ کر دیکھا اور دبی ہوئی آواز میں بولی،
سارا میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ اور پارٹی کے انتظامات کرو، میں نہیں آ سکتی۔ کمرے کے باہر اندھیرے میں کھڑا شابر یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے سارا کی ساری باتیں سن لی۔ وہ ایک لمحے کے لیے وہاں رکا اور پھر تیزی سے دادی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دادی جان اس وقت اپنی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شابر نے ان کے پاس جا کر بڑے آرام سے کہا، دادی جان مجھے حرین کو اپنے ساتھ کہیں لے کر جانا ہے۔ دادی جان نے مسکرا کر سر ہلایا، بیٹا ضرور لے جاؤ، اس کا دل بھی یہاں جائے گا، یہ تو سارا دن کمرے میں قید رہتی ہے۔ شابر نے شکریہ ادا کیا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ حرین کے کمرے میں آئی۔ چھوٹی بیوی، دادی جان نے کہا ہے کہ جلدی سے تیار ہو جائیں، آپ کو کہیں جانا ہے۔ حرین نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، اسے لگا شاید دادی اسے باہر لے کر جا رہی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور خود کو تیار کیا۔ جب وہ شام کو دادی کے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ شابر وہاں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ حرین کو دیکھتے وہ کھڑا ہو گیا۔ حرین کی نظریں دادی جان پر پڑیں جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ دادی جان آپ بھی ان کے ساتھ مل گئی ہیں؟ میں کیوں جاؤں ان کے ساتھ؟ آخر یہ میرے لگتے کیا ہیں؟ حرین کی آواز میں درد اور غصہ تھا۔ دادی جان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پیار سے بولی، میری بچے، یہ تیرے جیون کا ساتھی ہے، اسے ایک موقع دے دے، میری قسم ہے تجھے ساتھ چلی جا۔ دادی کی قسم نے حرین کو مجبور کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدم کے ساتھ شابر کے پیچھے باہر نکلی۔ جب وہ گاڑی کے پاس پہنچے تو حرین پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی۔ شابر نے تیزی سے اسے روکا اور اسے اگلی سیٹ پر دھکیلتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی چل پڑی تو حرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آخر بتا تو دیں۔ شابر نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور ایک گہری نظر اس پر ڈالی، وہیں جہاں تم جانا چاہتی تھی، اور پتہ نہیں کیوں انکار کری تھی، اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے نا، تو جلدی سے اس کے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ یہ سن کر حرین کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ شاید وہ بدل رہا ہے۔ اس نے جلدی سے ایڈریس بتایا۔ گاڑی اس طرف مڑی تو حرین کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، مگر ساتھ ہی دل میں ایک کھچاؤ تھا کہ کیا یہ سب سچ ہے یا کوئی نیا تماشا ہے۔ شابر نے اسے گھر کے باہر اتارا اور سرد لہجے میں کہا، میں یہیں انتظار کر رہا ہوں، زیادہ دیر مت کرنا، جلدی واپس آ جانا۔ حرین دوڑ کر اندر چلی گئی۔ اندر جا کر وہ اپنے دوستوں کے گروپ میں کھڑی ہو کر خوب ہنسی اور باتیں کرتی رہی۔ شابر باہر گاڑی میں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ اس کے اندر جلن اور غصے کا ایک طوفان تھا۔ اسے ہر لمحہ یہ خیال ستائے جا رہا تھا کہ وہ اندر کسی اور کے ساتھ خوش ہے۔ 1 گھنٹے بعد اس سے مزید انتظار نہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح اندر گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ایک لڑکا حرین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ شابر نے دور سے یہ دیکھا تو وہ بھپر گیا۔ وہ تیزی سے وہاں پہنچا اور حرین کا بازو پکڑ کر اسے سب کے سامنے کھینچ لیا۔ بہت دیکھ لیا تم نے یہ سب، اب چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے آیا۔ حرین روتے ہوئے بولی، آپ ایک سائیکو ہیں، مجھے پتا تھا کہ آپ نہیں بدل سکتے۔ شابر نے اسے جھڑک دیا اور گاڑی غصے سے بھگاتے ہوئے گھر کی طرف لے گیا۔ راستے میں وہ غصے میں کانپ رہا تھا اور حرین کو لگا کہ اس کی امیدوں کا محل پھر سے ڈہ گیا ہے۔ اگلی صبح کی روشنی حرین کی آنکھوں میں چبھی تو اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ آج اس کا پیپر تھا اور اسے یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ کہیں شابر اسے یونیورسٹی جانے سے روک نہ دے۔ وہ بستر سے اٹھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالی اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو رات بھر کے رونے سے سوج چکا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی کو خبر ہوئے بغیر وہ گھر سے نکل جائے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ جیسے ہی ہال کے قریب پہنچی تو اسے ناشتے کی میز پر سب کے ساتھ شابر نظر آیا جو اپنی کافی کا کپ تھامے بے حد پرسکون لگ رہا تھا۔ حرین کی ہمت جواب دینے لگی۔ وہ نظریں چرا کر تیزی سے مرکزی دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو ایک بھاری اور گرجدار آواز نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ اتنی جلدی کیا ہے حرین؟ پیپر تو وقت پر شروع ہوگا نا، پھر تم کیوں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ حرین کا ہاتھ دروازے پر جم گیا۔ وہ پلٹی تو شابر اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حرین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شابر پلیز مجھے جانے دے، میرا آج بہت اہم پیپر ہے، اگر میں نہیں گئی تو میرا سال ضائع ہو جائے گا، پلیز آپ میرا راستہ نہ روکیں۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، مگر شابر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا اور اس کے بیگ کو ایک جھٹکے سے پکڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ سال ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے اس سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، تم آج سے یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ حرین رونے لگی تھی۔ سب گھر والے خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شابر کو ٹوک سکے۔ پھر حرین روتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ بیڈ پر منہ چھپا کر بیٹھ گئی اور اپنی تقدیر کو کوسنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور شابر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر تنزیہ مسکرایا، ابھی بھی وقت ہے حرین، اگر واقعی پیپر دینا چاہتی ہو تو میری ایک شرط ماننی ہوگی، اور وہ شرط میں تمہیں ابھی بتانے والا ہوں۔
حرین نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. اسے لگا شاید وہ کوئی بہت بڑا کام کہے گا، مگر وہ کسی بھی حال میں پیپر دینا چاہتی تھی. اس نے تڑپ کر کہا، بتائیں کیا شرط ہے؟ میں ماننے کو تیار ہوں، بس مجھے پیپر دینے دیں. شابیر نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کے بالکل قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی. شرط یہ ہے کہ جمعے کو ہمارا نکاح ہے، تیاری کر لینا، اب پیپر تو ختم ہو ہی جائیں گے تمہارے اس دن تک. حرین کے کانوں میں جیسے سیسا پگھل کر پڑ گیا ہو. اسے لگا کہ وہ سن نہیں رہی، اس کا دل جیسے سینے میں ہی رک گیا ہو. وہ ہکا بھکا شابیر کی طرف دیکھتی رہ گئی. اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اسے پڑھنے کی اجازت دے دے گا، مگر اس نے تو اس کی پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی. شابیر کی آنکھوں میں ایک ایسی فاتحانہ چمک تھی کہ حرین کے پاس بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا. وہ بس شابیر کو دیکھتی رہ گئی جس نے اسے ایک ایسی جال میں پھنسا دیا تھا جہاں سے نکلنا اب ممکن نہیں تھا. کچھ دیر بعد حرین اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی. اس کے بکھرے ہوئے بال اور سوجی ہوئی آنکھیں اس کی شکست کا اعلان کر رہی تھی. دادی جان اس کے پاس بیٹھی تھی. حرین نے دادی کی گھٹنوں میں سر چھپا لیا اور سستیوں کے درمیان بولی، دادی جان، میں اس انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گی؟ وہ تو مجھے ایک پل چین سے نہیں جینے دے گا. میری زندگی، میری مرضی، میرے خواب سب اس کے ایک فیصلے کی نظر ہو گئی ہیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. دادی جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. ان کی اپنی آنکھیں بھی نم تھی. بیٹی، شابیر کے غصے اور اس کے جنون کو تو دیکھتی ہے. اس نے تو گھر کو سر پر اٹھا لیا. اگر تم نے انکار کیا تو اپنی جان دے دے گا. پھر تم ہی بتاؤ، کیا تم ساری زندگی اس جرم کے بوجھ تلے جی سکے گی؟ چپ کر جاؤ اور اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لو. وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا. دوسری طرف شابیر اپنے کمرے میں کھڑا تھا. وہ بیزار سا ہو کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا اور پھر واپس آئینے کے سامنے آ جاتا. اس کے دل میں جذبات کو طوفان تھا. وہ نکاح کے ہر لمحے کو اپنے ذہن میں تصور کر رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ جب حرین دلہن بن کر اس کے کمرے میں آئے گی تو وہ اسے کیسے دیکھے گا؟ کیا وہ اس کے قریب آ سکے گا؟ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا. ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی بے چینی جو کسی بہت بڑے انعام کے ملنے سے پہلے ہوتی ہے. اور آخر کار جمعے کا دن آ ہی گیا. نکاح کی تقریب سادگی سے ہوئی تھی. حرین جب باہر آئی تو وہ کسی اداس شہزادی کی طرح لگ رہی تھی. اس نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا مگر اس کی آنکھوں کی چمک غائب تھی. اس کے ساتھ اس کی سہیلی تھی جس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا. نکاح خواہ جب نکاح پڑھا رہے تھے تو حرین کا دل کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے. جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ شہویر کو اپنا شوہر مانتی ہے تو اس نے بمشکل سر ہلایا. شہویر کا چہرہ فاتحانہ مسکراہٹ سے جگمگا رہا تھا. نکاح کے بعد اسے شہویر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا. رات کا سناٹا کمرے میں گونج رہا تھا. حرین بیٹھ کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہر گزرتا لمحہ اس کی سانسیں چھین رہا ہے. اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھل گیا. شابیر اندر داخل ہوا. اس کے قدموں کی چاپ نے حرین کے دل کی دھڑکنیں روک دیں. شابیر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اسے باہوں میں بھر لے، مگر اس نے اپنے آپ کو روکا رکھ. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیگ کے قریب آیا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پیاس تھی جو برسوں سے تڑپ رہی تھی. اس نے آہستہ سے حرین کا گھونگھٹ اٹھایا. حرین کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا جو اس کی بے بسی کو اور نمایاں کر رہا تھا. شابیر نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا. حرین نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی. شابیر نے اسے بازو سے تھام لیا. اس کی گرفت میں ایک الگ ہی شدت تھی. حرین، دیکھو میری طرف. آج تم صرف میری ہو، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا. کیا تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں اس دن کے لیے؟ اس نے حرین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا. حرین نے نظر چرانی. شابیر پلیز آپ پیچھے ہو جائیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے، مجھے ایک مسئلہ ہے، میں ابھی یہ سب نہیں چاہتی. وہ دبی ہوئی آواز میں شرمندگی اور ڈر کے ملے جلے احساس کے ساتھ بولی. شابیر کا ہاتھ جیسے ہوا میں ہی ٹھہر گیا. اس کی آنکھوں میں حیرت، پھر مایوسی اور پھر شدید غصہ ابھرا. اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے. اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے بیڈ پر ایک زوردار مکہ مارا. ہائے ظالم، تم نے بھی کتنا ظلم کیا ہے. میری ساری خوشیاں، میرا سارا انتظار سب ایک پل میں خاک میں ملا دیا. چلو کوئی بات نہیں، کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے، میں صبر کر لوں گا، مگر یاد رکھنا تم مجھ سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکو گی. وہ غصے سے بڑبڑاتا وہ بیڈ سے اٹھا اور کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے صوفے کی طرف چلا گیا. اس نے صوفے پر خود کو گرا دیا. حرین اب بھی بیڈ کے اسی کونے میں ساکت بیٹھی تھی. اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا، مگر اب وہ تھوڑی سی سکون میں تھی کہ شابیر نے اس کی بات مان لی ہے.
کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ شاویر صوفے پر لیٹ کر چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا ذہن ابھی تک حورین کی اس دوری سے الجھا ہوا تھا۔ حورین بیڈ پر لیٹی لیٹی سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب خواب ہے۔ وہ ابھی تک اس نکاح کے بوجھ کو محسوس کر رہی تھی۔ دونوں اپنے اپنے خیالات میں گم تھے، علیحدہ علیحدہ جگہوں پر سو گئے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، مگر ان کی زندگی کی کشمکش ابھی شروع ہوئی تھی۔ نکاح کی اگلی صبح جب حورین کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر صوفے کی طرف دیکھا، شاویر وہاں نہیں تھا۔ اسے ایک پل کے لیے سکون محسوس ہوا۔ وہ اٹھی اور نہا کر تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ بالوں میں کنگھا کرتے ہوئے وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے شاویر کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس کا دل ایک دم سے اچھل کر گلے میں آ گیا۔ شاویر خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کے ہاتھ حورین کے کندھوں پر پہنچنے والے تھے کہ حورین نے جھٹکے سے اپنا رخ موڑا اور دور ہٹ گئی۔ یہ کیا کر رہا ہے آپ؟ ہم نے فیصلہ کیا تھا نا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ دور رہیں گے۔ حورین کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ شاویر اس کی حرکت پر ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں محبت بھی تھی اور ملکیت بھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا اور دیوار اور اپنے جسم کے درمیان اسے قید کر لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اتنی آسانی سے مان جاؤں گا؟ مگر کوئی بات نہیں، تم اپنے وعدے پر قائم ہو، میں بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ مگر یاد رکھنا حورین، یہ دن بہت آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں اور میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہہ کر اسے تڑپتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حورین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، جب یہ ہفتہ ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا میں واقعی اس کے قریب جانے کی ہمت کر پاؤں گی؟ دوپہر کا وقت تھا، گھر کے سب بڑے آرام کر رہے تھے۔ حورین اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ شاویر اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ اسے لگا حورین سو رہی ہے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور حورین کے چہرے پر گرنے والے بال اپنی انگلیوں سے ہٹانے لگا۔ حورین جو جاگ رہی تھی اس کے چھونے کے احساس سے بری طرح چونک گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ شاویر اپنی جگہ کھڑا رہا اور اس کی بھاگتی ہوئی پرچھائی کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ اونچی آواز میں بولا، بھاگ لو حورین، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو۔ آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ حورین کچن میں پہنچ کر ہانپنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاویر کا یہ جنون دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ رات کو جب کھانا کھانے کے بعد شاویر کمرے میں آئے تو حورین کچن میں برتن سمیٹنے کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل گئی۔ وہ آدھی رات تک باہر ہی گھومتی رہی تاکہ شاویر سو جائے۔ جب وہ بہت دیر بعد کمرے میں آئی تو دیکھا کہ شاویر صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، کب تک بچو گی مجھ سے؟ آج تو میں سو رہا ہوں، مگر کل دیکھوں گا تم کیسے بھاگتی ہو۔ حورین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی چادر اڑ کر بیڈ کے کنارے پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب کبھی ختم ہوگا یا وہ ہمیشہ اسی طرح شاویر کے حصار میں قید رہے گی۔ یہ ہفتہ اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا، جہاں ہر لمحہ شاویر کی نظریں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ آج نکاح کا 7واں دن تھا۔ حورین صبح جب اٹھی تو اسے کمرے میں شاویر کی موجودگی کا احساس ایک بوجھ کی طرح محسوس ہوا۔ شاویر بیڈ کے سامنے کھڑا اپنے کپڑے درست کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر حورین پر پڑی، اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ دی اور اپنی آنکھ دبائی۔ یہ اشارہ حورین کے دل کو چیر گیا۔ وہ فوراً اٹھی اور باتھ روم کی طرف بھاگی۔ آج کا دن اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ ناشتے کی میز پر بھی شاویر کا رویہ کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ حورین سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاویر کی نظر اس کے جسم پر لگی ہوئی ہے۔ شاویر نے آہستہ سے اپنا پیر حورین کے پیر کے ساتھ مس کیا۔ حورین کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھی اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ کچن میں اس نے خود کو کام میں الجھا لیا۔ وہ سبزی کاٹنے لگی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں شاویر کچن میں داخل ہوا۔ کچن کی فضا یکدم بوجھل ہو گئی۔ شاویر نے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آ کر اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ کتنی دیر تک کچن میں رہو گی حورین؟ کیا آج بھی کام کا بہانہ بنا کر مجھے ٹال دو گی؟ کمرے میں چلو، اب بہت ہو گیا۔ حورین نے سبزی کاٹنے والی چھری مضبوطی سے پکڑ لی اور بولی، آپ دیکھ نہیں رہے میں کام کر رہی ہوں، پلیز یہاں سے جائیں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ شاویر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی گرم سانسیں حورین کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ حورین کے کندھوں پر رکھے۔ حورین نے جھٹکے سے خود کو الگ کیا اور کچن سے باہر بھاگ گئی۔ وہ سیدھی دادی جان کی کمرے میں جا بیٹھی۔ دادی جان اس وقت قرآن پڑھ رہی تھی۔ حورین ان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ اسے لگا یہاں وہ محفوظ ہے۔ شاویر کچھ دیر بعد وہاں بھی آ گیا۔ وہ دادی جان کے سامنے بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا اور حورین کی طرف دیکھ کر بولا، دادی جان، حورین بہت تھک گئی ہے، اب اسے آرام کی ضرورت ہے، میں اسے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ دادی جان مسکرا دی۔ انہیں لگا یہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے لیے پیار ہے۔ حورین نے دادی کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں دادی جان، مجھے یہی بیٹھنا ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ شاویر کی آنکھوں میں غصے کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے دادی کے سامنے کچھ نہیں کہا، بس ایک بار پھر حورین کو گھور کر وہاں سے چلا گیا۔ حورین پورا دن کچن، ڈرائنگ روم اور دادی کی کمرے کے درمیان بھاگتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ شاویر کا صبر ختم ہو چکا ہے۔ جیسے ہی شام ڈلی اسے احساس ہوا کہ اب وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی۔
جب وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ شاویر نے اس کی الماری کو لاک کر دیا ہے. بیڈ پر صرف ایک نائٹی رکھی تھی. یہ ایک خاموش پیغام تھا کہ آج کی رات وہ بچ نہیں سکتی. حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ سمجھ گئی کہ اب وقت آ گیا ہے. وہ کچن کی کام دادی کی پناہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا. وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی کانپ رہی تھی. باہر اندھیرا بڑھ رہا تھا اور شاویر کے آنے کی آہٹیں اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی. رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا مگر حورین کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا. پورے گھر کی لائٹیں بند ہو چکی تھی اور ہر طرف ایک بھاری خاموشی طاری تھی. حورین الماری کے لاک ہونے اور نائٹی کو دیکھ کر کانپ رہی تھی. اسے معلوم تھا کہ شاویر کا صبر اب کسی بھی وقت جواب دے سکتا ہے. اس نے ہمت مجتمع کی اور بیڈ سے اتری. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شاویر کے سامنے کمزور پڑے. نائٹی پہننے کے بعد اس نے الماری کے پاس پڑی ایک موٹی بیڈ شیٹ اٹھائی اور خود کو اس میں لپیٹ لیا تاکہ اپنے وجود کو چھپا سکے. وہ دبے پاؤں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی. اس کا دل کسی پرندے کی طرح سینے میں پھڑپڑا رہا تھا. اس نے دروازے کو ہلکا سے کھولا اور باہر نکل گئی. کوریڈور میں اندھیرا تھا اور ہر طرف سائے ناچ رہے تھے. وہ دبی ہوئی سانسوں کے ساتھ چچی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اس امید میں کہ وہاں اسے پناہ مل جائے گی. وہ ابھی چچی کے کمرے کے دروازے کے بالکل قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک کسی نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ لی. وہ اتنی زور سے چونکی کہ اس کے حلق میں چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. شاویر کے مضبوط ہاتھوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا. اس کی سانسیں حورین کے چہرے پر گر رہی تھی. شاویر کا لہجہ گہرا اور خطرناک تھا. کہاں منقوہ صاحبہ؟ اس اندھیری رات میں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ شاویر نے اسے اپنی طرف کھینچا. حورین نے اپنی کلائی چھڑانے کی بھرپور کوشش کی مگر اس کی ہمت شاویر کی گرفت کے سامنے ماند پڑ گئی. لائٹ نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اب سے. میں چچی کے پاس سونا ہے مجھے. حورین کی آواز میں التجا اور ڈر دونوں تھے مگر شاویر کا غصہ اس کی باتوں سے پگلنے والا نہیں تھا. اس نے حورین کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے واپس کمرے میں لایا اور دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی. تمہارا یہ ڈرامہ اب ختم ہونا چاہیے. تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہو اور تم اس کمرے سے اب کہیں نہیں جا سکتی. شاویر نے اسے کمرے کے عین وسط میں لے آیا جہاں اس کی آنکھوں میں وحشت اور جنون صاف نظر آ رہا تھا. حورین دیوار کے ساتھ جا لگی. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی. وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو اپنی گرفت میں لیے ہوئی تھی. شاویر اس کے قریب آیا اور دیوار پر اپنے ہاتھ مارے. اسے مکمل حصار میں لے لیا. سب کے سامنے تو بہت بہادر بنتی پھرتی ہو. آج نکاح کو 1 ہفتہ گزر گیا ہے اور میرے سامنے ابھی بھی بھیگی بلی بنی ہوئی ہو. آخر کب تک؟ شاویر نے اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب کر لیا. حورین قدم گھٹنے لگا. وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، کچھ احتجاج کرنا چاہتی تھی مگر شاویر کی آنکھوں کا غصہ اسے خاموش کر رہا تھا. حورین کی سسکیاں کمرے کی فضا کو بھوجل بنا رہی تھی. شاویر کا دل ایک لمحے کے لیے پگھلا مگر اس کی انا اسے پھر قابو میں کر لیا. وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آج نرمی دکھائی تو یہ ہمیشہ اسے اپنی کمزوری سمجھے گی. اس نے حورین کی طرف ایک گہری نظر ڈالی جس میں غصہ، محبت اور ایک نہ ختم ہونے والی پیاس تھی. تمہاری خاموشی اور یہ ڈر مجھے مزید پاگل کر رہے حورین، مگر اب مزید انتظار نہیں ہوگا. آج کی رات کا فیصلہ ہو چکا ہے. شاویر نے جب حورین کو دیوار کے ساتھ پن کیا تو اس کی آنکھوں میں غصہ تھا مگر حورین کی مسلسل ہچکیوں اور اس کی بے بسی نے اس کے اندر کے سخت انسان کو ہلا کر رکھ دیا. حورین کی آواز کپکپا رہی تھی. وہ سسکیوں کے بیچ بمشکل بول سکی، پلیز شاویر مجھے چھوڑ دیں، میرا دل نہیں مان رہا. آپ کا یہ زبردستی کا رویہ میری روح کو مار رہا ہے. کیا محبت اتنی بے رحم ہوتی ہے؟ شاویر جو اسے مزید دبانے کے لیے آگے بڑھا تھا اچانک رک گیا. اس کے چہرے کی غسلات تناؤ کا شکار تھے. اس نے اپنے ہاتھ دیوار سے ہٹائے اور پیچھے کی طرف قدم بڑھا لیا جیسے اسے کسی نے زوردار جھٹکا دیا ہو. وہ کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا اور اپنی آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے ایک تلخ ہنسی ہنسا. اس نے ایک گہری سانس لی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، میرا یہی قصور ہے نا حورین کہ میں نے تمہیں چاہا. میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضد کی اور آج تم مجھے ایک درندہ سمجھ رہی ہو. ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کے خلاف اب میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا جب تک تم خود مجھے اجازت نہ دو. وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. حورین جو ابھی تک دیوار سے لگی ہوئی تھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ جو شخص چند لمحے پہلے تک اتنا حاکمانہ تھا اب اتنا ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا. رات کے پچھلے پہر حورین کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی. شاویر صوفے پر پڑا کہا رہا تھا. حورین ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی. جب اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آنکھ کی طرح دہک رہا تھا. شاویر غصے، جذبات کے دباؤ اور شدید تناؤ کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو چکا تھا. وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا. حورین کا دل اس کے لیے پگھلنے لگا. وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی، ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے کر واپس آئی. اس نے بڑی نرمی سے شاویر کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنا شروع کی. وہ پوری رات جاگتی رہی، بار بار پانی تبدیل کرتی رہی.
شابیر کی آنکھیں نیم وا تھیں. وہ حرین کے چہرے کو دیکھتا رہا مگر بخار کی وجہ سے کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا. صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو شابیر کی آنکھ کھلی. اس نے دیکھا کہ حرین زمین پر بیٹھی صوفے پر سر ٹکائے سو رہی تھی. اس کا دل ایک عجیب سی خوشی سے بھر گیا. اس نے بڑی آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حرین کے بالوں کو سہلانے لگا. حرین کی آنکھ کھلی اور اس نے خود کو شابیر کے اتنے قریب پایا اور وہ شرما گئی. شابیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا، اب شرمانے کی کیا ضرورت ہے حرین؟ جب تم ساری رات اپنی نیند خراب کر کے میرے لیے یہاں بیٹھ سکتی ہو تو کیا ساری زندگی اس ناچیز کے ساتھ نہیں گزار سکتی؟ مجھے پتہ چل گیا کہ تم بھی مجھے کہیں نہ کہیں محسوس کرتی ہو. حرین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. وہ اب سوچ رہی تھی کہ جو شخص ہر وقت اس پر حکم چلاتا تھا اب اس کے انکار کرنے پر قریب بھی نہیں آ رہا. کیا یہ سچی محبت نہیں ہے؟ شابیر کی بیماری کے بعد حرین کے دل میں جو نرمی پیدا ہوئی، شابیر کو لگا کہ یہ شاید اسے اپنے قابو میں لانے کا بہترین موقع ہے. مگر دوسری طرف اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ حرین کی طرف سے اب بھی وہ محبت نہیں مل رہی جس کا وہ متلاشی ہے. اس نے اپنی انا کو مزید مضبوط کیا اور ایک ایسا منصوبہ بنایا جس سے وہ حرین کے دل میں اپنے لیے ایک ہلچل پیدا کر سکے. ایک شام جب حرین کمرے کے کونے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، شابیر نے اپنے موبائل اٹھایا اور کمرے میں ٹہلتے ہوئے کسی سے باتیں کرنا شروع کر دی. اس کی آواز جان بوجھ کر اتنی بلند تھی کہ حرین کے کانوں تک پہنچ سکے. ہاں، کل رات تم بہت اچھی لگ رہی تھی. مجھے وہ وقت بہت یاد آ رہا ہے جو ہم نے ساتھ گزارا. اگلی بار ضرور ملیں گے. وعدہ کرو مجھے دوبارہ وہ دن یاد کرواؤ گی. شابیر کی آواز میں ایک خاص قسم کی نرمی اور مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی اور لڑکی سے بات کر رہا ہو. حرین کے ہاتھ سے کتاب چھوٹتے چھوٹتے بچی. اس نے تیزی سے کتاب کو اپنے سینے سے لگایا تاکہ شابیر کو یہ نہ لگے کہ وہ اس کی باتیں سن رہی ہے. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. ایک انجانی جلن اس کے رگوں پہ میں دوڑ گئی. وہ سوچنے لگی، کیا یہ وہی شابیر ہے جو کل رات نہ جانے کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اس کا دل اتنا کچا ہے کہ وہ اتنی جلدی کسی اور کی طرف مائل ہو گیا؟ حرین نے مڑ کر دیکھا تو شابیر کھڑکی کے پاس کھڑا ایک بے فکر مسکراہٹ کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا. حرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے اپنی ہونٹوں کو مضبوطی سے بیچ لیا تاکہ وہ رونا پڑے. اس نے اپنی انا کو ہر چیز پر مقدم رکھا. شابیر نے جب فون بند کیا تو اس نے حرین کی طرف دیکھا. حرین نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا اور دوسری طرف دیکھنے لگی. شابیر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولا، کیا ہوا، اتنی خاموش کیوں؟ حرین نے جھٹکے سے اپنا کندھا اس کے ہاتھ سے چھڑایا. مجھے کیا ہونا ہے؟ آپ اپنی زندگی جی رہے، مجھے میری زندگی جینے دیں. اس کی آواز میں سرد موری تھی. شابیر مسکرایا. وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کا وار سیدھا نشانے پر لگا ہے. وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور حرین تنہائی بیٹھ کر سلگتی رہی. وہ یہ سوچ کر اندر ہی اندر رو رہی تھی کہ اس نے تو ابھی اسے قبول کرنے کا سوچا ہی تھا اور وہ پہلے ہی کسی اور کے ساتھ خوش ہے. اگلے چند دن اسی طرح گزرے. شابیر روزانہ کسی نہ کسی سے فون پر بات کرنے کا ڈھونگ رچا تھا. کبھی وہ مسکرا کر ہنستا تو کبھی کمرے سے باہر جا کر باتیں کرتا. حرین کی حالت غیر ہونے لگی. وہ رات کو چپکے سے اپنے کمرے سے نکل کر بالکنی میں جا بیٹھتی اور سسکیاں بھرتی. وہ سارا کو میسج کرتی کہ میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں مگر میری زندگی اب اس کی قید میں ہے. مگر شابیر سے وہ کبھی کچھ نہیں کہتی تھی. وہ شابیر کو یہ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس سے اس کی باتوں سے فرق پڑتا ہے. شابیر کی ہر ایک مسکراہٹ حرین کے دل میں خنجر کی طرح اترتی مگر وہ ہر بار خاموش رہتی. اس کی خاموشی شابیر کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حرین کی انا اس کی محبت سے بڑی ہے یا وہ واقعی اب اس سے بیزار ہو چکی ہے. شابیر کے مصنوعی فون کالز کا سلسلہ جاری تھا. وہ جان بوجھ کر حرین کے سامنے یہ سب کرتا اور پھر کمرے سے نکل جاتا. حرین جو اپنی انا کے حصار میں قید تھی اندر ہی اندر سلگ رہی تھی اور شابیر کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ سب کرنے کے باوجود وہ اس کے قریب کیوں نہیں آ رہی. اس لیے وہ اپنا طریقہ بدلنے لگا تھا. ایک شام شابیر کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھوں میں ایک شاپنگ بیگ تھا. اس نے اسے حرین کے سامنے بیڈ پر پٹھا. یہ پہنو. اس کا لہجہ حکم صادر کرنے والا تھا. حرین نے حقارت سے بیگ کی طرف دیکھا جس میں ایک گہرا سرخ رنگ کا ایک ویسٹرن ڈریس تھا. میں یہ نہیں پہنوں گی. حرین نے دو ٹوک انداز میں کہا. شابیر کا چہرہ ایک لمحے میں تمتمانے لگا. وہ 2 قدم اٹھ کاٹ کر حرین کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا. اس کی گرم سانسیں حرین کے چہرے کو چھو رہی تھی. اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر حرین کی تھوڑی کو سختی سے پکڑا اور اسے اوپر کی طرف دیکھا. تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایک مشورہ ہے؟ یہ میری پسند ہے حرین، اور آج تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا. یا تو تم خود بدل لو یا پھر. وہ خاموش ہوا مگر اس کی آنکھوں میں چمکتی وحشت سب کچھ کہہ گئی. اس نے اپنی گرفت اور سخت کر لی. حرین کی آنکھوں میں آنسو مچلنے لگے مگر اس نے پلکیں جھکائیں تو وہ وہیں تھم گئے.
شاویر نے اپنے دوسرے ہاتھ سے حرین کے کندھے پر موجود شال کو ایک جھٹکے سے نیچے گرا دیا۔ تمہاری خاموشی اور یہ ضد مجھے پاگل کر رہی ہے۔ شاویر نے دبی آواز میں غصے سے کہا، تم نے بہت ڈرامے کر لیے، اب تم میری نظروں کے سامنے ہوگی، جیسے میں چاہوں گا ویسے ہی رہو گی۔ وہ حرین کو بازو سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے آیا اور اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ آئینے میں حرین کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ شاویر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آئینے میں حرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھر اپنے ہاتھ حرین کے کندھوں پر رکھ دیے۔ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو الجھاتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے دور بھاگ کر سکون پالو گی؟ تم صرف میری ہو اور ہر گزرتا لمحہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ تمہاری سانسوں پر بھی میرا حق ہے۔ حرین نے مڑ کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر شاویر اس کے گرد ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اس کی زبردستی اور اس کا یہ حکومتی انداز حرین کے دل میں خوف اور نفرت کی ایک نئی لہر پیدا کر رہا تھا۔ دیکھو خود کو، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو اور یہ خوبصورتی صرف میرے لیے ہے۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ، ورنہ مجھے خود تمہاری مدد کرنی پڑے گی، اور تم جانتی ہو کہ میں کسی چیز سے باز نہیں آتا۔ شاہویر نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ حرین وہیں فرش پر بیٹھ گئی، سرخ ڈریس کو سینے سے لگائے اس کی سسکیاں کمرے کی فضا بکھر گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاویر اسے اپنی محبت میں نہیں بلکہ اپنی ملکیت کی زنجیروں میں جکڑ رہا ہے۔ کچھ دیر مزید گزر گئے۔ شاویر کا رویہ اب پہلے سے کہیں زیادہ تلخ اور کنٹرول کرنے والا ہو چکا تھا۔ وہ حرین کے ہر قدم، ہر سانس اور ہر بات پر پہرا دیتا تھا۔ جب کبھی حرین کچھ کہنے کی کوشش کرتی، شاویر اسے کسی نہ کسی حکم کے نیچے دبا دیتا۔ اس کے انداز میں محبت کم اور اپنی انا کی تسکین زیادہ نظر آتی تھی۔ حرین جو شاویر کی بیماری کے بعد کچھ حد تک نرم پڑ گئی تھی اور جس کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا، اب شاویر کی ان حرکتوں کی وجہ سے مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ شاویر اسے محبت نہیں کرتا بلکہ اسے ایک کھلونا سمجھتا ہے جسے وہ اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ ایک دوپہر جب حرین ڈرائنگ روم میں اکیلی بیٹھی تھی، شاویر اندر آیا۔ اس نے ایک کتاب اٹھائی جو حرین کی تھی اور اسے دور پھینک دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں کرو گی۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم یہاں بیٹھ کر سکون سے کتاب پڑھو؟ اس کا لہجہ سرد اور بے رحم تھا۔ حرین نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں شاویر کے لیے نفرت کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ آپ مجھ سے چاہتے کیا ہے شاویر؟ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ میری زندگی اجیرن کر دیا آپ نے۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی چڑ ہے تو مجھے آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ شاویر جو اسے کچھ کہنے والا تھا یہ سن کر ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ کی لہر دوڑی مگر فوری طور پر اس نے اس غصے میں بدل دیا۔ وہ حرین کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا مگر اس بار التجا کے لیے نہیں بلکہ اسے خوفزدہ کرنے کے لیے تھا۔ اس نے حرین کے ہاتھ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو حرین، میں تم سے وہ سلوک کر رہا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ تم مجھے محبت نہیں دیتی تو میں کیوں دوں؟ تم میرے ہر جذبے کو ٹکرا دیتی ہو تو پھر یہ میرا طریقہ ہے تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ حرین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر شاویر کی گرفت پھتر کی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسی زبردستی سے محبت ملتی ہے؟ نہیں شاویر، آپ کی حرکتیں صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اپنی انا سے محبت ہے، مجھ سے نہیں۔ شاویر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور کھڑا ہو گیا۔ شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، اگر تم میری محبت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو تو پھر یہ سب ایسے ہی چلے گا۔ وہ وہاں سے غصے میں نکل گیا۔ حرین وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ اسے اب یہ احساس شدت سے ہونے لگا تھا کہ شاویر اسے اپنی محبت کا قیدی نہیں بلکہ اپنی نفرت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کا دل پوری طرح بکھر چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید شاویر واقعی اس سے دور بھاگتا ہے، اس لیے وہ یہ سب ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ وہ اسے کبھی نہ اپنا سکے۔ وہ مزید اس طرف کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ کچھ دن بعد شاویر نے آخری بار اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ شاویر نے حرین کو ایک ہوٹل کے ایک پرائیویٹ کمرے میں آنے کا حکم دیا تھا۔ کمرہ نہایت خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف پھولوں کی مہک اور دھیمی روشنی تھی۔ حرین جب اندر داخل ہوئی تو اس کا دل خوف اور تجسس سے دھڑک رہا تھا۔ شاویر وہاں سوٹ پہنے کسی مجسمے کی طرح کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر حرین کے قدم وہیں رک گئے۔ شاویر نے اسے دیکھتے ایک گہری سانس لی اور اپنے جذبات کو قابو کرتے ہوئے حرین کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھا جس میں ہیرے کی چمکتی انگوٹھی تھی۔ حرین یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ حرین! شاویر کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس میں وہ پہلا والا تکبر نہیں تھا بلکہ ایک گہری عاجزی تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی ملکیت سمجھا، تمہیں قید کرنے کی کوشش کی
کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گا۔ میں نے تمہیں کبھی وہ احترام اور وہ محبت نہیں دی جس کی تم حقدار تھی۔ کیا تم اس نامکمل انسان کو ایک اور موقع دو گی؟ کیا تم میری شریک حیات اور شریک زندگی رہنا قبول کرو گی؟ حنین جذبات کی شدت سے ساکت کھڑی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے گلے لگا لے، مگر ایک لمحے کی خاموشی اور شاویر کی گھبراہٹ اسے کچھ اور ہی سمجھنے پر مجبور کر گئی۔ شاویر نے حنین کی خاموشی کو انکار سمجھ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک کربناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ انگوٹھی واپس جیب میں ڈالتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بہت زبردستی کی، بہت مجبور کیا۔ شاید اس لیے آج تم میرا نام سن کر بھی کانپ جاتی ہو۔ کوئی بات نہیں، اب مزید تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم ابھی یہاں سے سیدھا وکیل کے پاس چلتے ہیں، طلاق کے کاغذات تیار کرواتے ہیں۔ اب تم آزاد ہو حنین۔ یہ سنتے ہی حنین کے اندر کا سارا غصہ، ساری انا اور سارا دکھ ایک ساتھ بہہ نکلا۔ وہ روتے ہوئے شاویر کے سینے پر لگ گئی اور گر پڑی اور سسکیوں میں بولی، یہ کیسی محبت ہے آپ کی شاویر؟ آپ نے تو ایک لمحے کے لیے بھی میری جواب کا انتظار نہیں کیا۔ میری خاموشی میری انکار نہیں تھا، میرا ڈر تھا، میرا مان تھا کہ آپ مجھے سمجھیں گے۔ آپ نے تو محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ کیا محبت اتنی جلدی ہار مان لیتی ہے؟ کیا آپ کی محبت صرف میرے اقرار کی محتاج تھی؟ شاویر حنین کے آنسو دے کر جیسے جم سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے فوراً حنین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی مضبوط گرفت میں اب ظلم نہیں، بلکہ ایک پناہ شدہ اور ایک پناہ تھی جس کی حنین برسوں سے متلاشی تھی۔ تمہارے آنسو حنین۔ وہ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے بولا، یہ میری سب سے بڑی سزا ہے۔ میں تو بس تمہاری خوشی چاہتا تھا۔ حنین نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں شاویر، شاید اس لیے آپ کی ہر تلخی مجھے اتنی تکلیف دیتی تھی۔ شاویر کے چہرے پر ایک فاتحانہ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی پرسکون مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اسے دوبارہ سینے سے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی حنین۔ آج کی رات سے تم صرف اور صرف میری ہو، اور اب تم مجھ سے نہیں بچ سکو گی۔ دونوں کی زندگی کی کشمکش اب ایک خوبصورت انجام کی طرف مڑ چکی تھی۔ کمرے میں موجود روشنیوں کی مانند ان کی زندگیوں میں بھی اب محبت اور سکون کی نئی کرنیں بکھیر رہی تھیں۔